تو میں دعائیں مانگتی ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی، میں نماز پڑھتی ہوں، مزہ نہیں آتا۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ باہر کی جنگ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل جنگ جو ہمیں جیتنی ہے وہ ہمارے اندر کی جنگ ہے۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتابہ کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہے، جا جا وڑ جا مندر مسجد کدی من اپنے وچ پڑھیا ہے۔ قرآن کریم جب رمضان کی بات کرتا ہے، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ رمضان کا ذکر، روزے کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک جگہ پہ ہے، سورہ بقرہ میں۔ اب مومن کون ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ مومن ورڈ نکلا ہے عربک میں الف میم نون سے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ ہماری جو زندگی ہے نا، ہم نے بڑا آسان کر دیا چیزوں کو۔ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میں آٹومیٹکلی جنتی بن گیا، یہ ہمارا نہیں بلیف ہے۔ ہم دجل صرف دجال کو سمجھتے ہیں، ہاں۔ یہ اپنے اندر کا دجل ہے۔ بڑا مجھے ڈزنی کے کارٹون بڑے پسند تھے، تو مکی ماؤس کا ایک کتا تھا پلوٹو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ کی مدد نہ ہوتی تو نفس امارہ مجھے بھی برائی کا حکم کرتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ دن میں شعوری لاشعوری طور پر ہزاروں فیصلے کرتے ہیں، بے شک، اور اس میں یہ جنگ ہوتی ہے۔ آف کورس۔ آپ کس کی مانتے ہیں، اس کی پرسنالٹی آپ کی اس بیسس پہ بنتی ہے، ایڈ ایگو اور سپر ایگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں محمد علی، مائن انجینئر علی، آپ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میری اور ڈاکٹر سفیان کی جو ویڈیو ہے بلیک ہولز پہ، اور جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اس کو بہت پذیرائی دی، اس کو بہت پسند کیا، اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، اسی لیے آپ کی سپورٹ چاہیے۔ آپ اس کو شیئر جتنا کریں گے، جتنا اس کو لائک کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ یہ کام اور پھیلے گا بھی، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کو اوپر پہنچانا فرض ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویوز۔ میں وداؤٹ اینی انٹروڈکشن اینڈ وداؤٹ اینی ڈیلے، بیکاز یہ ہمارا کوئی پوڈ کاسٹ ایسا نہیں ہے، یہ ہم دونوں بھائیوں نے سوچا کہ ہم گپ شپ لگائیں گے تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ تو یہ جو کہ گپ شپ چل رہی ہے، میرا خیال ہے اسی سوال سے ہی ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں سفیان بھائی اس بات کو کہ اترتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کون ہے جن کے دل پہ اترتا ہے؟ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، میرے پاس اکثر آتا ہے سر میں دعائیں مانگتی ہوں، میں نے شیخ یاسر قادری کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو میں دعائیں مانگتی ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی، میں نماز پڑھتی ہوں، مزہ نہیں آتا، اور ٹکرے مارنے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں امام سدیس ہیں یا کوئی اور پڑھ رہا ہے جن کو عربی سمجھ آتی ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کیسے اس اثر والی کیفیت میں چینج کر سکتے ہیں؟ بیکاز آپ کے دل پہ تو اترا، اثر ہوا، تبھی آپ میں یہ چینج آئی نا۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سچویشن سمجھنی ہوگی۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ باہر کی جنگ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل جنگ جو ہمیں جیتنی ہے وہ ہمارے اندر کی جنگ ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ سے اتنا اکتا چکے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ اکیلے بھی نہیں بیٹھتے۔ جو ہمیں اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کرنے کا وقت ہے، اسے ہم بوریت کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں، تو پھر کسی موبائل میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے گا، کوئی بھی شخص، وہ کب تھا لاسٹ ٹائم جب آپ اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا لڑائی چل رہی ہے، بیٹل گراؤنڈ کون سا ہے، وہ جنگ آپ جیتے ہیں یا صرف آپ اس سے ساری زندگی بس بھاگتے رہتے ہیں؟ وہ کیا شور ہے آپ کے اندر؟ اس شور کو کبھی آپ نے دبانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، اسے سلجھانے کی کوشش کی ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں پڑھتے۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتابہ کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہے، جا جا وڑ جا مندر مسجد کدی من اپنے وچ پڑھیا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن۔ میں ایڈ کر دوں جو میں لفظ ایڈ کرتا، خود دے اپنا تو بن۔ تو ہم اپنے آپ کو نہیں پڑھتے، ہم کون ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، اور جب تک آپ اپنے اندر کی جنگ نہ جیتے تو آپ باہر کی جنگ جیت ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو رمضان کو سمجھنا ہوگا اور روزے کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم جب رمضان کی بات کرتا ہے، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ رمضان کا ذکر، روزے کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک جگہ پہ ہے، سورہ بقرہ میں 6-7 آیتوں کا سلسلہ ہے اس میں، اور اس میں مخاطب کون ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا، مومن مخاطب ہے. اب مومن کون ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. مومن ورڈ نکلا ہے عربک میں الف میم نون سے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مادہ ہے وہ ہے امن، امن سے. پیس. مومن وہ ہے جس کے اندر امن ہے، جس نے اپنے اندر کی جنگ جیت لی ہے، اور جب وہ اندر کی جنگ جیت جاتا ہے اس کی وجہ سے باہر امن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تبھی تحمل آتا ہے، تبھی تحمل اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، سکون آتا ہے، یقین آتا ہے. یہ لہجہ آتا ہے. نہیں اللہ کرے. میں دیکھیں آپ ایک چیز یہاں اور ایڈ کر دوں، یہ ہماری جو زندگی ہے نا، ہم نے بڑا آسان کر دیا چیزوں کو. میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میں آٹومیٹکلی جنتی بن گیا، یہ ہمارا بلیف ہے. آپ دیکھیں جو جنازے کی دعا ہے وہ کیا ہے، اس میں ہے کہ جب میں زندہ رہوں تو اسلام پہ زندہ رہوں، پر جب میری موت آئے تو ایمان پہ آئے. مطلب یہ زندگی سفر ہے مسلمان سے مومن تک. میں نے بھی مومن بننا ہے، جو کافر پیدا ہوا ہے اس نے بھی مومن بننا ہے. سفر دونوں نے کرنا ہے. ہم نے بڑا اپنے لیے ایزی کر دیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، جب اسلام بڑا تیزی سے پھیلنے لگا تو عرب کے بدو مسلمان ہونے لگے، تو انہیں کہا کہ آپ اسلام لے آئیں، پر اب ابھی ایمان میں نہیں آئے. اسلم نہ ہے. ہاں نا، ابھی تو آپ نے ایمان لے کے آنا ہے. تو یہ جو جرنی ہے یہ ہم سب نے کرنی ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک دھوکہ ڈال دیا کہ نہیں بس ہم بائی برتھ ہمارے لیے کوئی، ہم دجل صرف دجال کو سمجھتے ہیں. یہ اپنے اندر کا دجل ہے سب سے بڑا. اور ہم سارے جو بیٹل گراؤنڈ اندر کا ہے اس کی لڑائی ہم نہیں جیتتے. ہم بڑا ہی ایزیلی کہہ دیتے ہیں اس نے گستاخی کی، اس نے یہ کیا، اس کو مار دو. پر اپنے اندر، میں یہ چیلنج سے لوگوں کو کبھی کبھی کہتا ہوں، آپ ذرا ایک کام کریں، آپ ڈیسائیڈ کریں دن میں کہ آدھا گھنٹہ میرا اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا. میں اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرتا ہوں، اس کی آیتوں پہ سوچتا ہوں، اس کی کائنات پہ سوچتا ہوں، اس کی تخلیق پہ سوچتا ہوں. دیں آدھا گھنٹہ. نہیں دے سکتے، اپنے نفس کو آپ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ اس آدھے گھنٹے میں آپ کی زندگی کے تمام کام آ جائیں گے. جب میں نے آپ سے پوچھا نا کہ جب آپ نے زندگی کے اتنا سارا وقت نکال کے 7 گھنٹے سفر، 8 گھنٹے سفر کر کے آئے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کے لیے ٹریول کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے. تو وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اندر کی جنگ جیت چکے ہوں. وہ جو آپ کے اندر ایسے کہہ لیں جانور ہے، اسے آپ نے ٹیم کر لیا ہو، انہیں آپ نے کنٹرول کر لیا ہو. آپ اس کے غلام نہ ہو، وہ آپ کا غلام ہو. تو جب یہ ہوتا ہے، جب آپ اندر کی جنگ جیتتے ہیں اور اندر کامنس آتی ہے، پیس آتا ہے، پاکیزگی آتی ہے، اس کے بعد ہی اس میں علم ڈالا جا سکتا ہے. شیر و نہنگ و اژدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. وہ جو اندر جنگ ہے نا، نفس امارہ. میں اسی پہ میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیے سگمنڈ فرائڈ نے پرسنالٹی کا ماڈل پیش کیا اور وہ ابھی بھی بڑا پاپولر ہے. ہم ابھی بھی کنزیومر بیہیویئر میں وہ پڑھاتے ہیں کہ انسان کی جو پرسنالٹی بنی ہے وہ 3 فورسز سے بنی ہے، 3 فیکٹر سے. آپ کے اندر 3 فورسز ہیں. ایک اڈ ہے، اڈ جو ہے وہ پلیجر پرنسپل ہے، جو دل میں آئے کرو. جینے کے ہیں 4 دن، باقی ہیں بیکار دن. مادر پدر آزاد، جو تمہیں خوشی دے بس کرو، انجوائے کرو زندگی کو. اڈ تمہیں ہمیشہ یہ کہے گا. اور پھر آتا ہے ایگو. ایگو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ سوسائٹی کے خلاف ہے، یہ کلچر کے خلاف ہے، یہ ریلیجن کے خلاف ہے، یہ مت کرو. سپر ایگو آتا ہے، وہ ان میں ایک عجیب سی کیفیت بنا دیتا ہے. دونوں میں ایک مذاکرات کروا دیتا ہے، عجیب سی ان کی آپس میں ان کی لڑائی کرا دیتا ہے. اب سپر ایگو میں تھوڑا سا، پر ایک اس میں ایسا ہے جو اس میں وہ میڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لو مگر اس طریقے سے کر لو تاکہ کلچر ریلیجن اس میں ہارٹ نہ ہو. یہ اس سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے. یہ ہمارے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے ہر ٹائم. میں کہتا ہوں بڑا مجھے ڈزنی کے کارٹون بڑے پسند تھے، تو مکی ماؤس کا ایک کتا تھا پلوٹو. بالکل. تو پلوٹو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، باہر بہت برف پڑ رہی ہے، اندر یہ آگ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، فوڈ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، بڑا خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے. تو باہر جو برف پڑ رہی ہے اس میں اسے 3 بلی کے بچے نظر آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر وہ جنگ شروع ہو جاتا ہے ایڈ اور ایگو کی. ایڈ کہتا ہے کہ اس کو اگر تم اندر لے آئے تو تمہارے مالک کو یہ پسند آ جائیں گے، تمہارا کھانا یہ کھا جائیں گے، ساری جگہ کو گندا کر دے گا. ایگو کہتا ہے نہیں ان کو اندر لے آؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ اچھا کام ہے. تو اس کے اندر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ لے کے آؤں کہ نہیں لے کے آؤں.
ہم سب میں آپ کو پتہ ہے آپ دن میں شعوری لاشعوری طور پر ہزاروں فیصلے کرتے ہیں بے شک اور اس میں یہ جنگ ہوتی ہے. آف کورس. آپ کس کی مانتے ہیں اس کی پرسنالٹی آپ کی اس بیسس پہ بنتی ہے, ایگو اور سپر ایگو. تو آپ کو یہ سن کے بھی حیرانگی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نفس کے 3 اقسام بتائیں سگمنڈ فرائڈ سے 1300 سال پہلے, وہ ہے نفس امارہ, وہ نفس جو آپ کو برائی کا حکم کرتا ہے, جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ کی مدد نہ ہوتی تو نفس امارہ مجھے بھی برائی کا حکم کرتا ہے. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے ہماری حیثیت ہی کیا, بالکل بالکل کہ وہ ہمیں برائی کا حکم کرتا رہتا ہے, پر میرے پاس اللہ کی حکم نہ ہوتی. نفس امارہ یہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ, وہ آپ کو ہر ٹائم کہتا ہے یہ کام برا ہے مت. دیکھیں جب بھی آپ کوئی برا کام کرتے ہیں آپ کو انٹرنل پتہ چل جاتا ہے یہ کام والا. وہ دوسری بات ہے, بالکل وہ دوسری بات ہے کہ آپ اسے دبا دبا کے کچل کے وہ آخر خاموش ہو جاتا ہے, پر پتہ چل جاتا ہے. اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک اسٹیٹ ہے جسے اگر آپ اچیو کر لیں تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئن. یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہ اسٹیٹ ہے, یہ وہ امن ہے جو آپ کے اندر قائم ہو گیا. ہاں کریں, آپ نے ایک کام کرنا ہے کریں, پر ود ان دیز باؤنڈریز کریں, آپ مطمئن رہیں گے. اور جب آپ نفس مطمئنہ بنیں گے, یہ اعلان کس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اعلان ہم سب کو سنائے, وہ کیا ہے, اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, وہ تم سے راضی تم اس سے راضی, اور داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ, اور داخل ہو جاؤ میرے جنت میں. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو سنائے, ہمارے بچوں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, مومن و مسلمانوں کو, سب. یہ وہ الٹیمیٹ اسٹیٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں. وہ کیسے آئی آپ کے پاس, آپ ایک مطمئن اسٹیٹ میں چلے گئے. مطمئن اسٹیٹ کیا ہے, وہی امن سے نکلا ہے یہ بھی. جب آپ کے اندر پیس آیا, آپ کی ایڈ اور ایگو کی لڑائی میں آپ نے بڑا کلیئر کر دیا ہر دفعہ ایڈ کو کہ نہیں میں تمہاری نہیں سنوں گا, میں اپنے رب کی سنوں گا. تو اسے کچھ وقت بعد وہ ٹائم ہو جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محنت نہیں کی جا سکتی. اور اگر آپ ایڈ کو سیٹسفائی کرنا نکلیں تو ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے کرتے ہی جائیں گے, وہ پوری نہیں ہوگی کبھی. تو آپ بے چینی میں رہیں گے, ڈسٹریکشن میں رہیں گے. اس میں پھر آپ نماز پڑھیں, اس میں آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا تو گلاس بھرا ہوا ہے, اس میں اور ڈالیں گے کیسے, پہلے تو اسے خالی کریں گے تو پھر اس میں آئے گا. تو یہ جو اسٹیٹ ہے نا, ہم لوگ فوکس باہر پہ کرتے ہیں ہمیشہ. یہ انٹرنل جنگ جیتنی ہے. بیٹھیں اپنے ساتھ, بات کریں, مسئلہ کیا ہے, چیز کو سمجھے. ہر ایک انسان الگ ہوتا ہے, اس کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے اندر ایک اطمینان آئے گا, ایک سکون آئے گا. اس کے بعد ہی آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے.